اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ تک اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے اسلام کی باتیں پہنچاتے ہیں اور آپ لوگ بس ایک چینل کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی نہیں کرتے، تو آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد ہم اب ایک سوال جو عموماً کیا جاتا ہے شیعہ حضرات کی طرف سے کہ شیعہ کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے اور سنی کا لفظ نہیں آیا، اس لیے ہم جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ شیعہ مذہب اپنے مذہب کی صداقت کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم بھی شیعہ تھے۔ قرآن و سنت کی روح سے واضح کریں کہ مدرجہ بالا آیت کا کیا مطلب ہے۔ کیا لفظ شیعہ قرآن کریم میں کسی خاص فرقے کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ شیعہ کا معنی گروہ اور فرقہ ہے۔ قرآن کریم میں لفظ شیعہ کسی خاص مذہب کے لیے مستعمل نہیں ہوا۔ شیعہ حضرات کا اپنے مذہب کی حقانیت کے لیے مدرجہ بالا آیت کو پیش کرنا قطعاً درست نہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی گروہ ہے، نہ کہ موجودہ شیعہ۔ آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام کے گروہ سے تھے، یعنی جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اسی طرح ابراہیم بھی نبی تھے۔ قرآن مجید نے جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر کیا ہے وہاں یوں فرمایا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، لیکن وہ تو یکسو مسلم تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دین بیان کرتے ہوئے حنیفا مسلمہ کہا ہے۔ اگر وہ مذہباً شیعہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان شیعۃ، لیکن قرآن کریم میں اس طرح مذکور نہیں۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مواقع پر لفظ شیعہ شریروں، فسادیوں اور فتنہ بازیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی البتہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول اگلے شیعوں میں بھیجے اور ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آیا مگر وہ ان سے مذاق اڑاتے تھے۔ اگر لفظ شیعہ سے مراد شیعہ فرقہ ہے تو پھر اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسولوں کے ساتھ مذاق کرنے والے شیعہ تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیعہ مفسر عمار علی نے اپنی تفسیر عمدۃ البیان پر لکھا ہے کہ یہاں شیعہ سے مراد وہ کافر ہیں جو رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا و مذاق کرتے تھے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اوپر سے عذاب بھیج دے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تم کو شیعہ بنا کر آپس میں لڑا دے۔ اگر لفظ شیعہ سے مراد شیعہ فرقہ ہے تو ان کے عذاب الہی میں گرفتار ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس آیت کے متعلق شیعہ مفسر عمار علی نے عمدۃ البیان میں لکھا ہے کہ اس آیت میں لفظ شیعہ شریروں، فسادیوں اور فتنہ بازوں پر بولا گیا ہے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ بنا دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو شیعہ بنانے والا فرعون تھا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تھے وہ شیعہ۔ اس آیت کی تفسیر میں شیعہ مفسر نے عمدۃ البیان میں لکھا ہے کہ اس آیت میں شیعہ مشرکوں، بت پرستوں، دشمنان دین اور یہود و نصارہ کو کہا گیا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور شیعہ ہو گئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت نے صراحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جس فرقہ سے اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہ ہو اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔
مدرجہ بالا آیات میں لفظ شیعہ گروہ بندی کے معنی میں ہے۔ اگر لفظ شیعہ سے خاص فرقہ مراد لیں تو خود سمجھ لیں کہ مذکورہ بالا 5 آیات میں شیعہ کسے کہا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس اعتراض کا جواب معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب اگر شیعہ حضرات آپ سے اس بارے میں ذکر کرتے ہیں تو آپ ان کو بخوبی جواب دے کر ان کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔